Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Hussaini Nadwi, a great thinker and Islamic scholar. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. عالم عربی میں جو کچھ ہو رہا ہے اور خاص طور پر جزیرۃ العرب میں جو جرائم کیے جا رہے ہیں، سعودی حکومت اور امارات کی حکومت، بحرین کی حکومت اور دوسری طرف مصر کی حکومت کی طرف سے جو صہیونیوں اور صلیبیوں کا ساتھ دیا جا رہا ہے اور تمام اسلامی جماعتوں اور تنظیموں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، ان کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے. سارے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ مصر میں مسلمانوں کے ساتھ ابھی جو مظالم ہوئے، 2013 میں جو مظالم ہوئے، اور شاہ عبداللہ نے جس طرح ساری اپنی دولت کے دہانے مصر کے مجرم سیسی کے لیے کھول دیے اور 10 سے 20 ہزار تک اہل ایمان کو شہید کیا گیا، اور آج بھی 50-60 ہزار دیندار افراد مصر کی جیلوں میں. سعودی حکومت نے علماء کو، ائمہ کو اور جدید تعلیم یافتہ حضرات کو، صحافیوں کو، سوشل ایکٹیوسٹ کو جس طرح سے جیلوں میں ڈالا ہے، جہاں عدالت کا کوئی قانون ہی نہیں، اور جہاں دھوکہ دے کر جمال خاشقجی کو استنبول میں قتل کیا گیا، اور بڑے بڑے علماء کو جیل کی کوٹریوں میں ڈال دیا گیا، ان کو سخت تکلیفیں دی گئیں، اذیتیں دی گئیں، اور ابھی بھی 50-60 ہزار افراد سعودی حکومت کی جیلوں میں ہیں. اور جنہوں نے اسرائیل سے ٹکر لینے والی جماعت حماس کو دہشت گرد قرار دیا، اخوان کو دہشت گرد قرار دیا، اور اتحاد العلماء المسلمین کو بھی دہشت گرد قرار دیا، جنہوں نے حضرت مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی کو بھی دہشت گردوں میں شمار کیا کہ ردۃ ولا ابا بکر لہا. انہوں نے جو رسالہ لکھا تھا کہ ارتداد پھیلا ہوا ہے اور ابو بکر نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہی لوگوں میں ہیں جو داعش کے طرز پر سوچتے ہیں اور جن کا کہنا ہے کہ مسلم سوسائٹیاں سب مرتد ہو چکی ہیں. تو مولانا پر بھی یہ فتویٰ جاری کیا گیا، اور مولانا مودودی اور سید قطب اور حسن البنا تو دہشت گرد ہیں ہی، اور ان کی جماعتیں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں. اور اس کے بعد بات اتنی آگے بڑھی کہ ابھی 3-4 ہفتے گزرے کہ تبلیغی جماعت کو بھی دہشت گرد قرار دے دیا گیا، اس پر پابندی لگا دی گئی. اور دوسری طرف ہر ناکردنی کی جا رہی ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، رقص و سرود کی محفلیں ہو رہی ہیں، فلم اسٹاروں کو بلایا جا رہا ہے، ایکٹروں کو اور ایکٹریسوں کو نوازا جا رہا ہے، اور جزیرۃ العرب کو خباثت اور گندگیوں کی جہنم میں ڈھکیلا جا رہا ہے، اور دوسری طرف صہیونیوں کے اڈے قائم کیے جا رہے ہیں. جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور جب چاروں طرف سے آوازیں اٹھائی گئیں، میں تو 10 سال سے کہہ رہا تھا، لیکن اب ہر عالم، ہر غیرت مند، ہر باہمیت انسان بول رہا ہے، مجبور ہو گیا ہے. وہ لوگ بھی جو رابطے سے تعلق رکھتے ہیں جیسے مولانا ارشد مدنی، ان کو بھی آواز بلند کرنی پڑی، اور سفیر سعودیہ سے ملنا پڑا اور ان سے کہنا پڑا کہ یہ غلط قدم اٹھایا گیا ہے. اور پھر انہوں نے ان کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہا کہ بہرحال اس پر غور ہوگا، اور پاکستان میں مولانا تقی عثمانی صاحب سفیر سے ملے، اور مولانا طارق جمیل صاحب ملے، اور اپنی تنقید کو اور اعتراض کو درج کرایا کہ تبلیغ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ بالکل غلط ہے. پوری دنیا منتظر رہی کہ دیوبند کے محتمم صاحب نے بھی بیان دے دیا تبلیغ کے حق میں اور سعودی سیاست کے خلاف، اور مولانا ارشد صاحب نے بھی جدوجہد کی، اور مولانا محمود صاحب نے بھی بہت کھل کر تنقید کی اور تبلیغ کی تائید کی اور دفاع کیا. لیکن ندوۃ العلماء جو قائم ہی کیا گیا تھا اس کے لیے کہ جو بھی باطل طاقتیں ہیں ان کا تعاقب کیا جائے، اور ندوۃ العلماء کی صحافت کا کہ جواز کی جو وجہ تھی وہ یہ کہ اس صحافت نے
پورے عالم اسلامی اور عالم عربی میں اسلام کی ترجمانی اور نمائندگی کا بیڑا اٹھایا تھا، اور خاص طور پر میرے ہاتھ میں یہ مجلۃ البعث الاسلامی موجود ہے۔ خاص طور پر یہ جمادی الاولیٰ 1443 جنوری 2022 کا شمارہ ہے، جنوری 2022 کا شمارہ ہے، یعنی جب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے اور رابطۂ عالم اسلامی کے ذمہ دار نے اور امور اسلامی کے وزیر نے تبلیغی جماعت پر بھی پابندی لگا کر تمام مسلمانوں کے سینے چھلنی کر دیے اور اپنی خباثت اور بدماشی کا ثبوت کھل کر دیا کہ اسلامی امور کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی اب حکمرانوں کا ساتھ دے کر یا صہیونیت کے ساتھ کھڑے ہیں، صلیبیت کے ساتھ کھڑے ہیں، ناچ گانوں کی محفلوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حرم کے جو امام تھے عادل کلبانی، انہوں نے بھی ان مجلسوں میں شرکت کی جن میں آزاد نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شرکت کرتے ہیں، گویا جواز فراہم کرنے کی کوشش کی۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جزیرۃ العرب کو مسخ کیا جا رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ملک کو اور خاص طور پر آپ کے شہر مدینہ منورہ کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، ناچ گانوں کا، سینما گھروں کا، اور جدہ میں تو فلم فیسٹیول کیا گیا اور حج کے زمانے میں کیا گیا۔ جب یہ جرائم ہے کہ جن جرائم پر ہر مسلمان بول رہا ہے اور اپنے درد کا اظہار کر رہا ہے، اور جو سعودی ادارے ہیں ان کے نفاق کو سمجھ رہا ہے اور اس پر سخت تنقید کر رہا ہے، تو یہ البعث الاسلامی جس کا اجرا ہوا تھا اس لیے کہ البعث الاشتراکی، عراق اور سیریا میں البعث الاشتراکی کا جو عمل تھا، جو بعث نام سے پارٹی تھی، یعنی جو کمیونسٹ تحریک شروع کی گئی تھی، وہ کمیونسٹ تحریک سے وابستگی عراق نے اور سیریا نے اختیار کی تھی، اس کے مقابلے کے لیے اور عربی قومیت کے مقابلے کے لیے یہ مجلۃ البعث الاسلامی جاری کیا گیا تھا۔ اور مولانا علی میاں صاحب اسلام کی نمائندگی کرتے تھے اور قومیت عربیہ کے فتنے کے خلاف ان کی زبان اس طرح بولتی تھی کہ شعلے برساتی تھی۔ انہوں نے جو مضامین لکھے ہیں، جو تقریریں فرمائی ہیں عربی قومیت کے خلاف، عربی ارتداد کے خلاف، عرب حکمرانوں کی بدماشیوں کے خلاف، جو انہوں نے اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش میں لکھا ہے، اور جو انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر اس کتاب میں لکھا ہے اور دیگر کتابوں میں لکھا ہے۔ اور پھر مولانا محمد الحسنی مرحوم، میرے ماموں مولانا محمد الحسنی مرحوم، جو اس مجلۃ البعث الاسلامی کے پہلے ایڈیٹر تھے، پہلے ذمہ دار تھے، بلکہ وہ اس کے مؤسس تھے، ان کا قلم چلتا تھا تیغ برہ کی طرح ان مجرم عربوں کے خلاف، اور خاص طور پر مصر میں جو حکومت تھی صدر عبد الناصر کی، اس کی قومیت عربیہ کے خلاف انہوں نے اتنا سخت لکھا کہ مصر نے حکومت ہند سے شکایت کی۔ مولانا محمد الحسنی کا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا تھا۔ یہ حالات تھے، یعنی انہوں نے جنگ چھیڑی۔ آج تو یہ بہت دور کی بات ہے کہ پاسپورٹ ضبط ہو، اس وقت ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور سی آئی ڈی مسلط کر دی گئی اور خطرہ ہوا کہ البعث اب بند کر دیا جائے گا۔ جس طرح اس البعث نے اس وقت کے انحراف، ارتداد اور عربی قومیت اور عربوں کے الحاد اور ملحدانہ نظریات کا مقابلہ کیا، آج کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جب کہ رابطہ عالم اسلامی اور وزارت شؤون اسلامی، امور اسلامی کے جرائم کھلے بندوں واضح ہو چکے ہیں، اور سعودی حکومت کی بدماشیاں اور سعودی حکومت کے جرائم ہر بچے کو معلوم ہو چکے ہیں، اس وقت البعث الاسلامی رابطے کی تعریف اور منقبت میں مضمون شائع کر رہا ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کی اس وقت منقبت ہو رہی ہے، اور سعودیہ پر تنقید تو کیا ہوتی، یہ پرچہ تازہ ہے، ابھی جنوری کا ہے، یعنی دسمبر تو ابھی گزرا بھی نہیں ہے، یہ جنوری کا پرچہ ہے، اور اس جنوری کے پرچے میں کہیں ایک لفظ بھی سعودی حکومت کے خلاف تنقید کا نہیں ہے۔ سب بول لیے، دیوبند نے بولا اور دیگر اداروں نے بولا، بڑی بڑی شخصیات نے اپنی بات کہی،
لیکن اگر نہیں یہ بات نکالی گئی تو ندوے سے نہ تعمیر حیات میں، نہ الباس الاسلامی میں، نہ الرائد میں ان مجرموں کا تذکرہ اور ان کے جرائم کا تذکرہ نہیں، کیونکہ دل ساتھ ہے سعودی حکومت کے اور مال ان سے حاصل ہونا ہے، ان سے معاملہ چاپلوسی کا اور تملق کا رکھنا ہے، اور چپ کے ان سے رابطے صرف نہیں رکھنے بلکہ باقاعدہ الباس الاسلامی میں ان کی تعریف میں مضمون آنا ہے۔ مولانا علی میاں صاحب کے حوالے سے کہ مولانا علی میاں صاحب اس کے ممبر رہے، لیکن مولانا علی میاں صاحب نے ہمیشہ کھل کر حق کہا۔ مولانا نے سعودی میڈیا کے خلاف اتنا سخت مضمون لکھا تھا، 1980 کی بات ہے کہ اس پر بین لگ گیا تھا، اور مولانا کی جو کتاب الصراع بین الفکر الاسلامی والفکر الغربیت اس کو بین کر دیا گیا تھا، اور اب تو مولانا کی کتابیں بین ہیں، وہ وہاں کے مکتبات میں بکتی نہیں ہیں، اور جس طرح پابندی ہے قرضاوی صاحب کی کتاب پر اور سید قطب کی کتابوں پر، ویسے ہی مولانا کی کتابوں پر بھی پابندی ہے۔ جب یہ جرائم ہو رہے ہیں علماء کے ساتھ، اور پھر تبلیغی جماعت کے خلاف جو ابھی فتویٰ آیا ہے جس نے سارے مسلمانوں کو، پوری امت کو جلا دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ فتویٰ وزارت امور اسلامی کی طرف سے، رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے، حکومت سعودیہ کی طرف سے ہے، اور رابطہ حکومت کا ایک پٹھو ادارہ ہے جو وہی کہتا ہے جو حکومت کہلاتی ہے، اور وہی زبان بولتا ہے جو حکومت کے مجرم بولتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر بجائے اس کے کہ ایک تنقیدی مضمون ہوتا کہ سعودی حکومت کو اس طرح قدم نہیں اٹھانا چاہیے اور تبلیغی جماعت کا دفاع ہوتا، ٹھیک ہے سینما کی برائی نہ کیجیے آپ، اور صہیونیت کے خلاف مت بولیے، اور صلیبیت کے خلاف مت بولیے، مت لکھیے، اور آپ سلمان خان کو جو دعوت دی گئی اور جو فلم فیسٹیول ہوا اس پر خاموش رہیے اور لپٹے رہیے، لحاف میں لپٹے رہیے، اور حقیقت کا اعتراف نہ کیجیے، اور اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے، نبی سے ٹوٹ جائے، لیکن سعودی حکومت کے مجرموں سے اور امارات کے مجرموں سے اور مصر کے مجرموں سے تعلق قائم رہے۔ یہ وہ موقف ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ انتظار تھا کہ الباس میں کم از کم ہلکا پھلکا اخلاقی کوئی مضمون آئے گا جس میں وہ بات تو کہی جائے گی جو بات مفتی ابو القاسم صاحب نے معتمم دیوبند نے کہی، وہ بات تو کہی جائے گی جو مولانا تقی عثمانی نے کہی، مولانا طارق جمیل نے کہی، مولانا ارشد نے کہی، کم از کم اتنی بات تو کہی جائے گی۔ لیکن افسوس کہ رابطہ عالم اسلامی کی تعریف اور مدح سرائی میں مولانا علی میاں کا حوالہ دے کر یہ مضمون شائع کیا گیا۔ مولانا علی میاں ان سے بری ہیں، اس نظام سے بری ہیں، اس مجلے سے بری ہیں۔ جس وقت یہ مجلہ اپنے کام کے لیے اٹھا تھا، مقابلے کے لیے اٹھا تھا، اور مصر کے حکمراں کے خلاف جب اس مجلے نے آگ لگا دی تھی، جو اس کا کام ہے، اس کا مشن ہے الباس، اس کا کام الباس کا ہے، یہ بیداری پیدا کرنے والا، انقلاب لانے والا، اور ایک امت میں جوش پیدا کرنے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا اور یہ مجلہ قائم کیا گیا تھا اور نکالا گیا تھا۔ اب اس کا یہ کام ہو گیا، اب یہ مضمون لکھا گا اس پر کہ رابطے کی خدمات کیا ہیں، مولانا علی میاں کے نام کے ساتھ یہ مذاق اڑایا جائے گا۔ دیکھیے نبذۃ عن رابطۃ العالم الاسلامی، رابطے کی خدمات اور رابطے کے کام اور رابطے کی تعریفات سے مضمون بھرا ہوا ہے۔ اس وقت جب ابھی پوری دنیا کڑ رہی ہے، جل رہی ہے، بھن رہی ہے، لعنت بھیج رہی ہے اس حکومت پر، اس وقت یہاں تعریف کی جا رہی ہے، اس لیے کہ مولانا رابع صاحب ممبر ہیں، وہ اپنی ممبرشپ تا دم آخر قائم رکھنا چاہتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، پورے مدینے پر یہودیوں کا قبضہ ہو جائے، خیبر ان کے ہاتھ میں چلا جائے اور ہر طرف انہی کے اڈے قائم ہو جائیں، لیکن اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ ندوہ بدل چکا ہے، ندوہ ایک متملق و چاپلوس ادارہ بن چکا ہے، حق کی آواز دبا دی گئی ہے، اور اب وہاں جو مجلہ قائم کیا گیا تھا ظالم عرب حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، وہ اب ان کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، ان کے تلوے چاٹ رہا ہے۔ میں واقعہ یہ ہے کہ جل بھن گیا، میں دیکھ کے حیران ہو گیا، کیا اتنی بھی غیرت نہیں، اتنی بھی حمیت نہیں ہے؟ دین کہاں چلا گیا ہے؟ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کہاں مار دیا گیا ہے؟ بہرحال بس مجھے اپنے جذبات کا اظہار کرنا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔